اسلام اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. رہبانیت کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایک جنگل میں لے کے جا کے فقط اللہ کی عبادت کرنا اور وہاں پر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا. یہ رہبانیت پچھلے مذاہب میں ہوا کرتا ہے. ہاشم بھائی اور توصیف بھائی، یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کی وجہ سے آپ کا ایمان محفوظ ہو سکتا ہے. جو ہم نے پچھلی پوری بات کی کہ ایمان جو ہے اس دور پرفتن میں محفوظ ہونا مشکل ہو چکا ہے، ناممکن ہو چکا ہے. کہ کئی نوجوانوں کے لیے بالخصوص، ہم تو چونکہ نوجوان ہیں، ہمارے لیے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے کردار کو سنوار کے چلنا اور اپنے آپ کو بری سوسائٹی سے بچانا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. تو اس دور کے اندر جب ہمارا ایمان اتنا مشکل ہو چکا ہے تو ہمیں کون سی راہ بچا سکتی ہے؟ وہ یہ کہ اللہ پاک کی جو آقا علیہ السلام حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ ہمیشہ جماعت پر ہوتا ہے. جماعت سے مراد یہ ہے کہ ایسی لوگوں کی انفرادی اجتماعی طاقت میں تبدیل ہو جائے. انفرادی طاقت یعنی میں اور آپ ملے ہاشم بھائی، ہم دونوں نے عزم کیا کہ ہم لوگ اس معاشرے کو تبدیل کریں گے اور نوجوانوں کے لیے کام کریں گے اور نوجوانوں کو اخلاقی قدروں کو سنوارنے کے لیے کام کریں گے. ہم نے ساتھ توصیف بھائی کو ملا لیا تو یہ مل کر ایک جماعت کی شکل اختیار کر گئی. چونکہ اجتماعیت آ گئی نا تو یہ ایک جماعت بن گئی. تو اللہ پاک کی جو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ جو جماعت ہے اس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس سے ایمان کی حفاظت ہے. جو شخص اس جماعت سے جدا ہو جا کے فرمایا وہ جہنم کی طرف اس کا ٹھکانہ ہوگا. تو اب آپ کو یہ بات ابھی ہم نے سمجھ لی کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ جڑنا کتنا ضروری ہے اس دور کے اندر. اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی جماعت کے ساتھ جڑنا کس قدر ضروری ہے. ورنہ آپ اکیلے رہ کر اس معاشرے کے اندر اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو بالکل نہیں بچا سکتے. یہ ایسا دور آ چکا ہے کہ بالکل اس دور کے اندر آپ اپنے ایمان کو اور اپنے اخلاق کو نہیں بچا سکتے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے. پھر آپ کو ایسی صحبت چاہیے، اس جماعت کی صورت میں ایسی صحبت چاہیے جہاں بیٹھ کر آپ ایسی چیزوں کو سنیں جو آپ کی زندگی پر اثر کریں اور وہ پھر آپ کے ایمان کو بچائیں. اور ساتھ ساتھ جو لوگ آپ جن کو شامل کرتے رہیں وہ ساتھ ساتھ دوسروں کے ایمان کو بچانے اور ان کی اصلاح کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. تو بیسیکلی اس دور کے اندر ایسی جماعت کا ہونا اب ہم نے یہ سمجھ لی کہ وہ ضروری ہے. اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پھر کس جماعت کو جوائن کریں. بہت ساری دینی جماعتیں، تحریکیں اس وقت دین اسلام کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ہم اس دور کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو طلبہ اور بیسیکلی نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں نظر نہیں آتا جو ان کو سیدھی راہ کی طرف لے کر جائے اور ان کی صحبت کو چینج کرے. جتنی طلبہ تنظیمات ہیں اس وقت، ہم تو اپنی یونیورسٹی کالجز میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گروہ بنائے ہوئے، انہوں نے جماعت، ان کا مقصد صرف اور صرف لڑائی جھگڑا ہے. کہ کہیں پہ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہاشم بھائی کا کہیں لڑائی ہو گئی تو چلے جی ہم بھی اس کے ساتھ مل کر سب مل کر اس بندے کو جو ہے نا اس کو مارتے ہیں. یہ ایک جماعت کا جو تصور ہے انہوں نے کس طرح بگاڑ کے پیش کیا ہے. اسی لیے آج کل کا جو نوجوان ہے وہ تنظیمات سے دور بھاگتا ہے. اس کو پتہ ہے یار یہاں پر قتل و غارت ہو رہی ہے، یہاں پر ایک دوسرے کو روز مار اور اس کے اندر جو ہے نا لڑائی جھگڑے میں لوگ پھر رہے ہیں آپس میں، لڑکے ایک دوسرے کو مار کٹائی کر کے بلکہ اسلحے تک پہنچ گئے ہیں. اب کہیں پہ لڑائی ہو جائے تو آپ کو نظر آتا ہے سامنے اسلحے کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. اور کئی قتل و غارت، کئی واقعات مری میں آپ کو ملتے ہیں، خاص طور پر مری میں آپ کو پتہ ہے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں. تو کیسی تنظیم جو آپ کو امن کا درس دیتے ہوئے اس نیکی کی راہ کی طرف لے کر جائے، تو اس تنظیم کو جوائن کرنا. آقا نے فرمایا کہ وہ جو ہے بیسیکلی وہ امن کی راہ اور نجات کی راہ ہے. اس دور کے اندر جو نجات ہے وہ اس کو ملے گی جو ایسی جماعت کے ساتھ جڑے. آپ چاہتے ہیں شام بھائی کہ میں اپنی ذات کو بدلوں اور اپنے معاشرے کو بھی بدلوں. آپ کے ساتھ جو آپ کی کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو کالج میں جو ساتھ پڑھتے ہیں، جو اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں ان کی اصلاح کروں. کیا آپ اکیلے کر سکتے ہیں؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے. بہت مشکل ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو شامل کرنا ہوگا. اگر آپ کے اندر اللہ پاک نے آپ کو یہ تمیز دے دی اور آپ کو یہ سکھا دیا کہ یہ چیز سیدھی ہے اور یہ برائی ہے، تو اگر آپ کو وہ دے دیا اور اس کے بعد آپ اسی پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں، جتنے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے ساتھ ساتھ قافلہ بنتا رہے گا. کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، دیکھیں اس کے اندر جو برائی ہے وہ اجتماعی طور پر ہے، اجتماعی شکل میں.
لوگوں کے گروہ بنے ہوئے ہیں جو برائی کو فروغ دیتے ہیں، برائی کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنی اس اصلاح احوال کے اس مقصد کو اور لوگوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پیدا کرنے کے لیے جو جد و جہد ہے اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو ہر بندے تک پہنچانے کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں افرادی قوت کی ضرورت ہے. ایک ایک شخص کی ضرورت ہے جس کو ہم اپنے اس قافلے میں شامل کریں تاکہ اس کا ایمان بھی محفوظ ہو اور وہ جس کو آگے دعوت دے اس کا ایمان بھی وہ محفوظ کر سکے اپنی دعوت کے ذریعے. تو ہمارا بنیادی طور پر ہم مصطفوی اسٹوڈنٹس موومنٹ، یہ اس وقت ملک پاکستان میں ایک ایسی طلبہ تنظیم ہے جو نوجوان نسل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق ان کے سینوں میں پیدا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس دور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اصل سیرت ہے، امن پسند سیرت، اس پر نوجوان نسل کو لے کر چلنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو ہمارا بنیادی طور پر یہ مقصد ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر جو بگڑی ہوئی نوجوان نسل ہے، جو بگڑ چکے ہیں، بالکل اب نشے میں مبتلا ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح نشے میں سگریٹ نوشی ہے، پھر وہ اب کون کون سے نشے آ گئے ہیں. آپ تو مری میں کاروبار دیکھتے ہیں نشوں کا. تو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اپنی جد و جہد کے ذریعے، اپنی اس ایفرٹ کے ذریعے لوگوں کو نشے سے نکال کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا علیہ السلام کے درود پاک کے ساتھ جوڑنا ہے. یہ ہمارا مشن اور ہمارا مقصد ہے کہ اس دور کے اندر جو حضور کا دین مٹتا جا رہا ہے، نوجوان نسل سے، نوجوان دین اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ان کو پھر سے دین اسلام کی اصل تصویر دکھا کر امن پسند، یہ نہیں کہ انتہا پسندی والی، امن پسند تصویر دکھا کر ان کو پھر سے اس طرف لایا جائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے ساتھ جوڑا جائے. جو نوجوان آج دنیا کی محبتوں میں مبتلا ہیں، جو دنیا کے ساتھ عشق اور دنیا کے حسن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفوں سے محبت کا درس دیا جائے اور آقا علیہ السلام کی سیرت پر لے کے جایا جائے تاکہ یہ معاشرہ ایک مصطفوی انقلاب کا سویرا طلوع کر سکے. اور اس معاشرے کے اندر ہم لوگ اپنا ایسا کردار ادا کریں کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کی خاطر ہو جائے.